بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا عنوان ایک مختصر سی آیت کریمہ ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کس موضوع کو بیان فرمایا؟ فطرت کا نظام، دن کو کام اور رات کو آرام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ القصص کے اندر آیت نمبر 73 آیت نمبر ہے، اور سورت نمبر 28 ہے، پارہ 20۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، مختصر سا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سامعین ذوی الاحتشام، قرآن مجید کے مطابق رب تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ خالق کائنات نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ تو حدیث پاک کے اندر بھی اسی طرح ہے، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد جتنا ممکن ہو سکے جلدی سو جایا کرو تاکہ تم صبح سویرے وقت پر اٹھ سکو اور اپنے کام کاج کی طرف جا سکو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بھی یہی حکم ہے کہ رات کو نماز عشاء پڑھنے کے بعد فوراً سو جاؤ، اور تاکہ تم صبح سویرے آسانی کے ساتھ اٹھ جاؤ۔ تو اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چلے، رات کو آرام اور دن کو کام کرے، تو کتنا فائدہ ہوگا؟ یقیناً اسے بہت زیادہ دینی اور دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے، اور ان فوائد میں سے سب سے بہترین فائدہ یہ ہوگا جو حدیث نبوی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے اسے حاصل ہونا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو بندہ ایسا کام کرے گا تو اس کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا ہوگی، برکت مل جائے گی۔ یقیناً ایسا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا ہم نے اس کے مطابق چلنا چھوڑ دیا۔ خاص طور پہ شہروں کے اندر دیکھا جائے تو ہم اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ جب اس کے برعکس چل رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ کوئی کس مرض میں مبتلا ہے، تو کوئی جب رات کو آپ 2 بجے سوئیں گے تو یقیناً آپ صبح کے ٹائم صبح سویرے یقیناً نہیں اٹھ سکیں گے۔ تو جب نہیں اٹھ سکیں گے، پڑے رہیں گے، سب سے بڑا نقصان جو دینی بندے کا ہوتا ہے وہ نماز فجر ادا نہیں کر سکے گا۔ تو کتنی بڑا نقصان ہے یہ نماز فجر جب ادا نہیں کرے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، وہ پریشان حال نظر آ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شتر مار خوبصورت میرا سرخ رنگ کا اونٹ گم ہو گیا ہے،
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ تیری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ سامعین ذوی احتشام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے، خلاق دو جہاں ہم سب کو اپنے بنائے ہوئے فطرتی نظام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔